رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزت و وقار کی مسند پہ براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، اسلام نے صحت مند معاشرے کو معرض وجود میں لانے کے لیے خاندان اور کنبے کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ اسلام نے صحت مند بہترین معاشرہ بنانے کے لیے خاندان اور کنبے کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے اور ایک دوسرے کے مفاد کو آپس میں ایسے جوڑ دیا کہ محبت اور پیار کا رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے اسلام نے بے شمار نظام بنائے۔ ان نظاموں میں سے ایک نظام میراث ہے، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں۔ اس نظام میراث کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہترین انداز میں، رب کی ہر بات ہی بہترین ہے، مگر اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم ارکان اسلام کو دیکھیں عزیز دوستو، تو اس کے بارے میں مختصراً حکم ہے، اس کی وضاحت حدیث سے ملتی ہے۔ یہ واحد ایسا موضوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ڈسکس فرمایا ہے اور اس طرح حکم دیا کہ انتقال کرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں، جو اس کے افراد ہیں، جو اس کے بیٹے ہیں، جو اس کی بیٹیاں ہیں، جو اس نے بیوہ چھوڑی یا رنڈوا خود آدمی ہے، اس کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کی وراثت میں، اس کی جائیداد میں، میراث کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے، یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے خاندان کو، کنبے کو مرنے کے بعد بھی اتحاد پر قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس نظام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، فرمایا کہ علم میراث، جو وراثت کا علم ہے، یہ ایسا علم ہے جس کے پاس وراثت کا علم آ گیا، علم میراث، کس کا کتنا حصہ ہے، کس کی جائیداد میں سے کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، جس کو حصوں کی تقسیم کا علم آ گیا، وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ نے اسے ٹوٹل علم کا آدھا علم عطا کر دیا ہے۔ اتنی اہمیت کا یہ موضوع حامل ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اس موضوع کو ڈسکس فرمایا، جہاں اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ایک اور حکم ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی اسی سے متصل ہے، اس کے بارے میں بھی میں مختصراً عرض کرتا چلوں۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے منع کیا گیا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں،
وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھاتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ لوگ ظاہراً تو مال کھا رہے ہیں مگر حقیقت میں اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ آگ سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے، انہوں نے جو یتیم کا مال کھایا، اس جرم کی وجہ سے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل فرمائے گا۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ جو بھڑک رہی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین اس جرم کی وجہ سے، اسی لیے کہا کہ ایمان والو تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو یتیم کے مال کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر تم یتیم کے مال کے وارث بن بھی گئے ہو، ظاہراً بچے چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ آ گئی ہے، تم نے ذمہ داری لے لی ہے، تو کہا ان کے مال کی حفاظت کرنا۔ ایسے نہ کرنا کہ اچھا مال ان کا رکھ کر اس کے بدلے میں نکالا بیکار مال رکھ دینا، جب وہ جوان ہو جائیں ان کو ان کے حوالے کر دینا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا ایمان لانے کے بعد۔ کفار کریں ان کی مرضی ہے، لیکن ایمان والو تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہو، تم نے رسول اللہ کی غلامی کا اب دم بھر لیا ہے، تم نے عہد کر لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اللہ کے جو جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہ لازم ہے۔ تو کہا ایمان والو، پھر ایک اور مثال دی، کہا یتیموں کا تم مال کھاتے ہو، ذرا غور تو کرو کہ تم پہ ایسا مرض طاری ہو جائے، ڈاکٹر کہیں لا علاج ہو، اور پھر تم بستر مرگ پہ آ جاؤ، ڈیتھ بیڈ پہ، اور تم منتظر ہو موت کا قاصد کب آئے، کب موت کا پروانہ آ جائے اور میری روح لے جائے، بس میں آج نہیں کل بس یہ مرنے والا ہوں۔ اس دوران تمہاری نظر اپنے معصوم بچوں پہ پڑے، اور مرتے ہوئے تم اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر کتنے پریشان ہوں گے، تمہارے اوپر کیا گزرے گی کہ یہ میرے بعد ان کا کون وارث ہوگا، ان کا کیا بنے گا۔ کہا جس طرح تم اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں گے، تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں کے بچوں کے لیے بھی ایسے فکر مند رہو۔ ان کے مال پہ تمہاری نظر ہمیشہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورہ والضحیٰ ہے۔ کہا ایمان والو یتیم کا مال بھی نہیں کھانا اور یتیم پہ خام خواہ کا پریشر بھی نہیں ڈالنا، ان کو اپنے دباؤ میں بھی نہیں لانا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ ایک اور صورت ہے، اس میں کہا کہ اے ایمان والو یتیموں کو دھکے بھی نہیں دینے، دباؤ بھی نہیں ڈالنا، ان کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا اور ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالنا۔ تو کہا ایمان والو یہ تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کوئی بندہ مریض ہو جاتا نا اور اسے پتہ چل جاتا، حکیم طبیب انہیں کہہ دیتے اب تم بس جانے والے ہو، اس مرض کا علاج نہیں ہے، تو فرمایا اس وقت کچھ لوگ اس کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ اے مرنے والے، یہ تیری اولاد تیری وفادار نہیں ہے، تیری اولاد تیری خدمت گار نہیں ہے، جب تیرے ہوتے ہوئے انہوں نے تیری بات نہیں پوچھی، تیری خدمت نہیں کی، تو ڈیتھ بیڈ پہ آ چکا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، لیکن تیرے بچے تجھے پوچھنے کو تیار نہیں، کیا تو امید رکھ سکتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے فاتحہ خوانی کریں گے، تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے کوئی نیکیاں کریں گے؟ اب یہ مرنے والے کو اس کے ساتھی اس کے دوست اکسا رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں کہ تیری اولاد تیری وفادار نہیں، مرنے کے بعد تیرے سے کون سی نیکیاں کرے گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر جا، رفع عامہ کے لیے دے جا تاکہ تیری قبر سیدھی ہو۔ تو
تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ لوگ ایسی باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے لوگوں جو ایسی وصیتیں کرنے والے ہیں، ذرا سوچو اگر یہی حال تمہارے ساتھ ہوتا اور تم موت کے قریب ہوتے، موت تمہارے سامنے ہوتی، پھر آنے والے تمہیں یہ وصیت کرتے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے سامنے ہوتے، بتاؤ کیا اس وقت تم ایسا کرتے جیسا تم اپنے ساتھی کو کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ جی بولیے، ایسا کرنے کا حکم دیتے جیسا تم کہہ رہے ہو؟ اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں ایسا فیصلہ کرتے؟ ہرگز نہ کرتے۔ تو کہا ایمان والو جب تم اپنی ذات کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، اوروں کے لیے یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو کہا ایمان والو یتیم کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ، اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔ تو کہا ایمان والو یتیم کے ساتھ بہترین سلوک، اچھا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں اور امت کو درس دیا ہے، امت کی تربیت فرمائی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ گر تھے، ایک بچہ آیا، اس نے آ کے عرض کی آقا میں یتیم ہوں اور میرے گھر میں 2 افراد ہیں، ہم ٹوٹل 3 لوگ ہیں۔ جی بولیے کتنے لوگ ہیں؟ ٹوٹل ہم 3 لوگ ہیں، ایک میری ماں ہے جو بیوہ ہے اور ایک میری بہن ہے جو یتیم ہے، ایک میں ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بلال ذرا امہات المؤمنین کے گھر جاؤ، میری ازواج کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو گھر میں جو کچھ ہے دے دیا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلال حبشی گئے، ٹوٹل 9 آپ کی ازواج تھیں، ان میں سے ٹوٹل ازواج سے جو مال نکلا وہ صرف اور صرف 21 کھجوریں تھیں۔ جی بولیے کتنی کھجوریں؟ یہ وہ گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب اگر آپ اشارہ کریں نا، یہ احد اور صفا مروہ کے پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال مجھے دنیا پسند نہیں ہے، مجھے آخرت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو مال و دولت ہے، دیکھیے کمانے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں 3 باتیں سکھائی گئی ہیں، کلو واشربو، کہا کھاؤ اور پیو، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی اور کنجوسی بھی نہیں کرنی، کھاؤ اور پیو، کہا اچھا کماؤ، مالدار بنو، دیندار بنو اور اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دلواؤ۔ اب یہ تعلیم سے یہ مراد نہیں صرف دین کی تعلیم، بلکہ کہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں انجینئر بناؤ، انہیں پروفیسر بناؤ، انہیں دنیاوی تعلیم اور دین کی تعلیم بھی دلواؤ۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی ہے، انہیں معذور نہیں بنایا، انہیں بھیکاری کہا خود بھی کھاؤ، خود بھی کماؤ، کھاؤ اپنی اولاد کو بھی کھلاؤ، اچھا کھاؤ اچھا پہنو۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا بالکل ماٹو سا، کمزور سے جسم، آپ علیہ السلام نے کہا تو نے کوئی ایسی دعا تو نہیں کر دی؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میں نے دعا کی ہے رب ذوالجلال جو آخرت کا عذاب ہے نا مجھے دنیا میں دے دیا جائے، آخرت میں مجھے عذاب نہ دے دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تو نے ایسی دعا کیوں کی ہے؟ اب رسول کی تربیت دیکھیے، تو نے ایسی دعا کیوں کی؟ تو نے ایسی دعا کیوں نہیں کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ذوالجلال میری دنیا بھی بہتر فرما، میری آخرت بھی بہتر فرما۔ حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں دنیا بھی سنوارنا ہے اور آخرت بھی، لیکن خالی دنیا کے پیچھے پڑ جانے کا حکم نہیں، دنیا بھی بنانا ہے، اپنی اولاد کے لیے مال۔ میں تم یہ سمجھتے ہو کہ جو مرنے والا اللہ کی راہ میں خیرات کر گیا صرف اس کو اس کا اجر و ثواب ہے؟ کہا نہیں، کہا جس نے رزق حلال میں سے اپنی اولاد کے لیے جوڑا، ترکا، وراثت پیچھے چھوڑی ہے نا، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، وہ بہترین صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کہا جی میں غریب ہوں، ٹوٹل 21 کھجوریں۔ جی بولیے کتنی کھجوریں؟ 21 کھجوریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اس سائل کو دے دی جائے، بلکہ کہا میرے ہاتھ میں دو۔ بولیے سبحان اللہ، اس میں ایک راز ہے، اسی لیے میں نے آپ سے سبحان اللہ کہلوایا ہے۔ کہا میرے ہاتھ میں دے دی جائیں۔ وہ 21 کھجوریں رسول کائنات نے اپنے ہاتھ میں لی اور اللہ سے برکت کی دعا فرمائی، رب ذوالجلال برکت عطا فرما۔ یتیم سے فرمانے لگے تم 3 افراد ہو، اس میں سے 7 کھجوریں تیری ہیں، 7 تیری یتیم بہن کی ہیں،
اور 7 کھجوریں تیری بیوہ ماں کے لیے ہیں. ٹوٹل کتنی بنی؟ 21. فرمایا لے جا ایک کھانا, اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا تم کھاتے جاؤ گے, کھجوریں کبھی ختم نہیں ہو پائیں گی. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اٹھا, میں نے اس یتیم کو پکڑا اور اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا, کہا میرے نبی نے جو ارشاد فرما دیا ہے یقین رکھنا اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. رسول کریم نے معاذ ابن جبل سے کہا تو اٹھا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, کس چیز نے تجھے اٹھنے پہ مجبور کیا؟ عرض کی آقا میرے دل نے مجھے مجبور کیا, میرے دل میں آپ کے فرمان سے یتیم کی شفقت, یتیم کی رحمت میرے دل میں پیدا ہوئی, اس نے مجھے مجبور کیا. معاذ پھر سن لو, تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, میں قانون بنا رہا ہوں جو بغیر کسی طمع لالچ کے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا, اللہ ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کی برکت سے خطائیں بھی معاف فرمائے گا, نیکیاں بھی عطا فرمائے گا, درجات بھی بلند فرمائے گا. یہ یتیم کو کھلانے پہ اجر نہیں, یتیم کی تربیت کرنے پہ اجر نہیں, صرف خالی ہاتھ رکھنے کا یہ اجر ہے. تو ذرا بولیے جو کھلائے گا, یتیم کی پرورش کرے گا, اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کہا دنیا کے گھروں میں سے بہترین گھروں میں سے بہترین اللہ کی نظر میں جو گھر ہے نا, وہ گھر ہے جس میں یتیم رہتا ہو, اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو. اب یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ, اچھا سلوک کرنا ہے. اس سے اگلی آیات جو متصل ہیں اس میں وراثت کا قانون ہے. اور وراثت کا قانون میراث, یہ بڑا کوئی ڈیفیکلٹ, بڑا مشکل سا ٹاپک ہے. اس کو جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے نا, تب تک آپ کی سمجھ شریف میں یہ باتیں اتریں گی پورے انہماک کے ساتھ. آپ نے اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دینا, پنکھے کی ہوا نہیں لگ رہی اور گرمی بہت تیز ہے. گرمی کو آپ اتاریے, پھر آئیے قرآن مجید کے اس قانون کو اپنے دل و دماغ سے, اپنے قلب اطہر پہ اتاریے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا جس کے پاس علم میراث آ گیا وہ سمجھ لے اس کے پاس آدھا علم آ گیا. کہا سب سے پہلے میانہ روی کے ساتھ جو دنیا سے چلا جائے, سب سے پہلے میانہ روی کے ساتھ اس کے مال میں سے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا. سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالنا ہے کس میں سے؟ ترکہ میں سے, مرنے والے کی جائیداد میں سے. سب سے پہلا کام اس کی تجہیز و تکفین, اس کا جو کفن دفن ہے اس کا خرچہ نکالنا ہے. لیکن ایک میانہ روی مخصوص, ایسا نہیں کہ اپنے رسومات کو دیکھ کر آپ خرچ پہ خرچ کرتے چلے جائیں اور پیچھے جو ورثاء ہیں ان کے لیے کوئی مال. کہا میانہ روی کے ساتھ. کہا پھر دوسری بات کا خیال رکھنا ہے, مرنے والے کے اوپر اگر قرض ہے اس کے مال میں سے, ترکہ میں سے قرض ادا کرنا ہے. پہلا کام تجہیز و تکفین, دوسرا کام اس کے مال میں سے قرض ہے تو قرض کو ادا کرنا ہے. تیسرا کام اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال مسجد میں دے دیا جائے, غرباء میں بانٹ دیا جائے, رفع عامہ کے کام میں لگا دیا جائے, مدرسے کو دے دیا جائے, فلاں سکول میں دے دیا جائے, تو کہا اس کی اس وصیت پہ عمل کیا جائے گا. پہلا کام تجہیز و تکفین. جی بولیے دوسرا کام اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض نکالنا ہے. تیسرا کام اس نے کوئی وصیت کی ہے نیک کام کرنے کی, تو کہا اس کا ٹوٹل مال اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 1/3 ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا, ڈیوائڈ کیا جائے گا, اور اس میں سے ایک حصہ وصیت پہ لگایا جائے گا. بھلے وصیت پوری ہو نہ ہو, خرچ کتنا کرنا ہے؟ 1 حصہ. باقی 2 حصے خرچ وصیت پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے, پھر قرض ہے اس کو اتارا جائے, پھر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. اس کے ذمہ حق مہر تھا. جی یہ مرد کا ہوتا ہے یا عورت کا؟ جی دینے والے بولیے کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. اگر آپ نے دیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا یہ حق مہر کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہم دیتے ہیں.
اب جو دیتے ہیں وہ تو سارا ہلا رہے ہیں، جو نہیں دیتے ان کو بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ کے ذمہ ہیں۔ شریعت کہتی ہے حق مہر جتنا آپ نے مقرر کیا ہے نا، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے۔ وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک حق مہر ادا۔ جی قاری صاحب دیکھیے، حق مہر 5 لاکھ روپے دیتا لیتا کوئی نہیں ہے، بس خاندان میں ایک اپنا نام پیدا کرنے کے لیے جی ہم نے حق مہر دیا کتنا، 10 تولے زیور لکھیں جی۔ یہ آوازیں آتی ہیں نا، ہم تو جاتے ہیں نا، تو ان آوازوں کا کوئی فائدہ، یہ دنیا میں ہلکی سی ناک تو آپ کی اونچی ہوتی ہے، لیکن محشر میں اللہ رسول کی نظر میں یہ ناک بالکل خاک میں مل جاتی ہے۔ اگر حق مہر آپ نے دینے کا اعلان کیا ہے، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے، آپ کو زندگی میں دینا ہے، اگر نہیں آپ نے نہیں دیا، مرنے کے بعد جائیداد میں سے اسے پہلے ادا کیا جائے گا۔ تو اتنا آواز دینی چاہیے جتنا ہم دے سکیں۔ اگر زیادہ لکھوا دیا ہے، نہیں دینے کی طاقت، تو بیوی کو راضی کریں، اس کو پیار سے منائیں کہ میں نے حق مہر اتنا لکھوایا، میں دے نہیں پا رہا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، اور بیوی اکثر معاف کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو شریعت کہتی ہے جائیداد میں سے سب سے پہلے حق مہر نکالا جائے گا۔ اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 11۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون بیان کیے ہیں۔ پھر ایک قانون ہے کلالہ، وہ مرد وہ عورت جس کی نہ اولاد ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وقت نے جہاں تک اجازت دی تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین تم کو اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اولاد کی جو وراثت ہے اس کے بارے میں تمہیں بولیے کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دگنا ہے، مرد کا حصہ عورت کے حصے سے ڈبل ہے، جتنا لڑکی کو ملے گا لڑکے کو اس سے ڈبل ملے گا۔ مثال کے طور پر جائیداد ہے 1 لاکھ روپیہ، اب ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، شریعت کہتی ہے اس کو آسان حصوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے، بیٹا 1 ہے اور بیٹیاں 2 ہیں۔ ہم فرضی طور پہ بیٹے 1 کو 2 تصور کریں گے، ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ یہ آپ نے بولنا ہے کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ رقم کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ۔ 1 لاکھ کو ہم نے 4 پر ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، فی حصہ کتنا نکل آیا؟ ماشاءاللہ آپ کا حساب بہترین ہے، کتنا نکل آیا؟ 25,000۔ اب 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، 1 بیٹی کے حصے میں کتنے آ گئے؟ 25 1 کو دیے، 25 1 کو دیے، باقی کتنے بچے؟ 50۔ بیٹے کے حصے میں کتنے آ گئے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہا بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ہے، اگر بیٹی کو 25 آیا ہے تو بیٹے کو 50 آئے گا۔ تو کہا یہ میت کے 1 بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کا بیٹا کوئی نہیں صرف بیٹیاں ہیں، پہلے قانون بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹے کو بیٹی سے ڈبل، آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اب ایک اور قانون بیان کیا جا رہا ہے، اگر میت کا بیٹا کوئی نہیں صرف بیٹیاں ہیں، وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو کہا ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ٹوٹل مال کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3 حصے کیے جائیں گے، 2/3 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، باقی جو 1 حصہ ہے مرنے والے کے ماں باپ کی طرف چلا جائے گا۔ مشکل تو بات نہیں ہے نا، بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں ڈبل۔ اگر مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے، خالی بیٹیاں ہیں اور وہ 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں 2 سے زیادہ ہیں، ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گے اور باقی 1 حصہ ماں باپ کی طرف لوٹ جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر میت کی صرف 1 بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، اب ایک اور قانون،
صرف اور صرف اس مرنے والے نے ایک بیٹی چھوڑی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو کہا ٹوٹل مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک بیٹی کو آدھا مال، فالہا النصف، ٹوٹل مال کو 2 حصوں میں بانٹا، اس کا آدھا کس کو ملے گا؟ ایک بیٹی کو۔ والی آباویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اگر میت کی اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی ہوں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اب ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ کہا سب سے پہلے ٹوٹل مال میں سے بیوہ کا حصہ نکالا جائے گا، مرنے والے کی زوجہ کا، اس کا حصہ نکالا جائے گا، کل مال کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 1/8واں حصہ بولیے کس کا ہے؟ بیوہ کا۔ مرنے والی کی بیوی کو اس کے ٹوٹل مال کا 8واں حصہ دیا جائے گا، کل مال کو تقسیم کریں گے کتنے پر؟ 8 پر، 8 پہ تقسیم کیا تو 8 حصے نکل آئے، بیوہ کا کتنا حصہ بنا؟ 8واں حصہ۔ اب جو حصہ مال میں سے نکالا، کہا اس کو الگ نہیں کرنا، اس رقم کو پھر اس ٹوٹل مال میں شامل کریں گے، اب اس میں سے اس کے ماں باپ کا حصہ نکلے گا۔ پہلے ہم نے اس کا تجہیز و تکفین، کفن دفن کا مال نکالا، پھر اس کے ذمہ قرض ہے وہ نکال دیا، اس نے حق مہر دینا تھا وہ نکال دیا۔ اب فرمائیں کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اب مال کیسے تقسیم ہوگا؟ سب سے پہلے بیوہ کا حصہ 8واں حصہ نکال دیا، اس رقم کو پھر مال میں شامل کریں گے، اب کل مال کو 6 پہ تقسیم کریں گے، کل مال کے 6 حصے بنائیں گے، اب چھٹا حصہ کس کا نکلے گا؟ ماں کا۔ جی بولیے کس کا حصہ؟ یہ موضوع ایسے ہے کہ اس میں آپ نے بور نہیں ہونا، لیکن بات سمجھنی ضرور ہے، سمجھ میں نہ آئے لیکن ہم اپنا فرض تو نبھائیں گے نا کہ ہم نے اس بات کو سنا، پھر جب یہ موقع آ جائے اپنے قریب مساجد کے علماء ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ ہمارا یہ مال ہے اور فوت ہونے والا یہ چھوڑ گیا، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، یہ ماں ہے، باپ ہے اور یہ اس کی بیوی ہے، ترکہ کیسے تقسیم ہوگا؟ آج ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب عرض کر سکیں کہ ہم نے علم میراث جو وراثت کا قانون ہے اسے پڑھا بھی، بیان بھی کیا، سنا بھی، عمل کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام، بولیے تقدیر بدلنا کس کا کام؟ اللہ رب العالمین کا۔ بیوہ کا حصہ نکالنا، پھر مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، چھٹا حصہ کس کا نکل آیا؟ ماں کا۔ پھر وہ حصہ نکالنا نہیں ہے، بیوہ کا حصہ بھی شامل، یہ چھٹا حصہ بھی شامل، اس کل مال کو ہم پھر تقسیم کریں گے 6 کے اوپر، اب جو چھٹا حصہ نکلا ہے یہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ جی بولیے کس کا؟ ماں کو بھی چھٹا ملے گا، باپ کو بھی چھٹا ملے گا، بیوہ کو 8واں ملے گا۔ اب کل مال میں سے ہم نے پہلے بیوہ کا حصہ نکالا، 8واں حصہ دے دیا بیوہ کو، اب چھٹا حصہ نکلا ماں کا، وہ ماں کو دیا، پھر چھٹا حصہ نکلا وہ نکلا باپ کا، باپ کو دیا۔ ایسا نہیں کہ 6واں حصہ نکالا اور اس کو برابر ماں باپ پر تقسیم کیا، نہیں، ہر ایک کا قرآن مجید کہتا ہے چھٹا حصہ ہے، واحد منہما السدس، ہر ایک کو چھٹا ملے گا۔ بیویاں 2 4 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں یا 2 ہیں تو ان پہ 8واں جو حصہ ہے سب پہ تقسیم ہوگا، لیکن ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، چھٹا حصہ ایک نہیں، ماں کا الگ سے چھٹا نکالیں گے، باپ کا الگ سے چھٹا نکالیں گے، بیوہ کا حصہ نکل گیا، ماں باپ کا حصہ نکل گیا، اب پیچھے بچے ہیں بیٹے اور، جی اگر آپ بور نہیں ہو رہے، بیٹے اور بیٹیاں۔ اب آپ نے مجھے جواب دینا ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا بیٹی کی بنسبت؟ ڈبل۔ اب اس مال کو جتنے بیٹے ہیں بیٹوں کو ہم ڈبل کریں گے، بیٹیوں کو جمع کریں گے، وہ جو عدد نکلے گا اس کو ٹوٹل مال پہ رکھ کے تقسیم کر دیں گے، یہ نکل آئے گا بیٹی کا حصہ، وہ حصہ بیٹی کو دے دیا جائے گا، باقی جو بچے گا جتنے بیٹے ہیں بیٹی کی بنسبت ڈبل ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہا یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے اگلی آیت بھی ہے، اس میں بتایا گیا کہ مرنے والا پیچھے بیوی چھوڑ گیا، اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، باقی 3 منٹ صرف ہیں، اگر اس آیت کو میں شروع کروں تو اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا۔ اس سے اگلی آیت نے کہا تلک حدود اللہ،
اے لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. جی بولی یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرے گا, یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اسے بہترین باغ میں لے جائے گا جس کے نیچے جنت میں نہریں چل رہی ہیں. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا, تابعداری کرے گا, یہ قانون ہم نے بیان کیا ہے, یہ اصول ہیں وراثت کے, یہ حد ہے, اس سے تجاوز نہیں کرنا, اس سے آگے نہیں بڑھنا, سبقت نہیں لے جانی. اگر اس سے آگے بڑھ گئے تو یاد رکھنا پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, بھڑکتی ہوئی آگ میں جلو گے. اور یہ اللہ کی حد ہے, ترکہ ایسے تقسیم کرنا ہے, وراثت کو ایسے بانٹنا ہے. اگر تم نے اس کی پاسداری کی تو کہا تم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, کہا اس کو میں ایسے باغ میں لے جاؤں گا جو جنت نہروں سے سجی ہوئی ہے, اور پھر اس میں داخل کروں گا, کبھی نکالوں گا نہیں. پھر کہا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, بولیے سبحان اللہ. یہ جو آپ کو پسینہ آ رہا ہے نا, یہ بڑا بابرکت ہے, یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے کام آئے گا. بولیے سبحان اللہ. ذالک الفوز العظیم, کہا جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے, تجاوز نہیں کرتا, اللہ کی حد ہے, اس دیوار سے آگے نہیں بڑھتا, اللہ کی حد کو نہیں توڑتا, ذالک الفوز العظیم, اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. وہ کامیاب ہو گیا ہے. اس نے جو امتحان دنیا میں آ کے دینا تھا نا, اس میں وہ 100/100 لے چکا ہے, وہ کامیاب ہو چکا ہے. جب ہمارے پاس آئے گا, ہماری حدود کی پاسداری کر کے آئے گا, فرمایا ہم اس کو بہترین جنت عطا فرمائیں گے. کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, یہ اللہ کی حد ہے, اس سے تجاوز نہیں کرنا, اس کو توڑنا نہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ذوالجلال تجھ سے کب تک ڈرنا ہے, تیرا خوف میں کب تک رکھوں. کہا میرے پیارے پیغمبر موسیٰ, تیرا ایک قدم جنت میں ہو, ایک قدم باہر ہو, اس وقت تک بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. وہ بڑا بے نیاز ہے, ہو سکتا ہے یہاں سے واپس نکال لائے. وہ بڑا بے نیاز ہے, اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا ہے. حدیث پاک میں تو ایک شخص محشر کے میدان میں آئے گا, اللہ حکم فرمائے گا ہتھکڑیاں اس کو ڈال دی جائیں, فرشتوں لے جاؤ, اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں, اس کی کتاب سیاہوں سے بھری ہوئی ہے, کالی ہے. ملائکہ اس کو لے کے جائیں گے. حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں وہ پیچھے مڑ مڑ کے اللہ کی رحمت کو دیکھے گا. مزہ نہیں آیا؟ بولیے سبحان اللہ. پیچھے مڑ مڑ کے کس کو دیکھے گا؟ اللہ کی رحمت کو دیکھے گا. اللہ رب العالمین کہے گا فرشتوں ٹھہرو, ٹھہر گئے, لاؤ, لے آئے. پیچھے کیا دیکھتا ہے؟ پھر مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. اب اس بندے کا جواب سنیں, سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب ذوالجلال مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی. کوئی خاص جگری دوست ہو نا اور وہ زیادتی کر لے تو بندہ کہتا ہے سارا جہاں ظلم کرتا کوئی بات نہیں, تیرے کو لو مینو اے امید. اس کو ناز ہوتا ہے, فخر, رب ذوالجلال مجھے تجھ سے یہ امید. اس لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو سنا تھا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے انسان پلٹ آ کس کی طرف؟ بربک الکریم. کہا میں رب بھی ہوں, کریم بھی ہوں. کہا مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی, اس لیے کہ میں نے سنا تھا تو رب بھی ہے, کریم بھی ہے, تو نے مجھے جہنم میں جانے کا آرڈر دے دیا, مجھے یہ امید نہیں تھی. اچھا میرے بندے بول, تجھے آس کیا تھی, تجھے امید کیا تھی, تجھے کیا آس تھی؟ وہ عرض کرے گا رب ذوالجلال مجھے تیری رحمت پہ ناز تھا, مجھے تیری مہربانی پہ, عنایات پہ بڑا فخر تھا, تو مجھے بخش دے گا. کہا جا پھر آج ہم تیری آس کو نہیں توڑ رہے, ہم تیری اس ادا پہ تجھے جنت عطا فرما رہے ہیں. تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے, ایمان والو تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں, اس سے تجاوز, اس سے آگے نہیں بڑھنا. اگر تم اللہ کی حدود کی پاسداری کرو گے
لب لباب خلاصہ کلام ایمان والو یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، خوف خدا کی وجہ سے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقدس ارشادات جو آپ کے فرامین ہیں اس کے مطابق اپنے معاملات، اپنے اصول، اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو ہم نے بالکل اس کے ہو بہو تقسیم کرنا ہے، فیصلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم میرے پاس آؤ گے، ذالک الفوز العظیم، تم بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کی ہم نے پاسداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح باتیں سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیں۔